تمہارے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اپنے دماغ میں ڈال لو، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی ختم نبوت کے اوپر۔ اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لنڈن منازع کے بعد بہت سارے علماء یہ اب کہہ رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ اب منازع نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اور بریلوی مفتی جس کا نام نادر صاحب ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب احمدی مسلمانوں کے ساتھ کوئی منازع نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، تو رضی صاحب یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ آ کے میرے سے جو نا مطالبہ کریں، اپنے دماغ میں ڈال لو، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی ختم نبوت کے اوپر، تمہارے ایمان کے اوپر، تمہارے مسلمان ہونے کے اوپر کسی قسم کا کوئی مناظرہ تمہارے ساتھ ہم نہیں کریں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ تمہارے ساتھ جو مناظرے کرنے تھے نا ہمارے بزرگ کر کے تمہارے تابوت میں 74 کے آئین میں آخری کیل ٹھوک کے الحمدللہ وہ دنیا سے جا چکے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے کہ لنڈن منازع کے بعد الحمدللہ تمام مخالفین کو شکست ہوئی اور اب بریلوی مولوی مجبور ہو چکے ہیں، تو انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا ہے کہ آج سے احمدی مسلمانوں کے ساتھ منازع جائز ہی نہیں۔ آئیے ان کی ہم ویڈیو سنیں۔ اور اگر کوئی ایسا مناظر جیسے مولوی سارق خائن نفس بندی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بریلوی مناظر اس کے سامنے بیٹھا تھا، تو وہ بریلوی مناظر بھی اسی کی طرح کا کوئی یوٹیوبر ہی ہوگا بیچارہ، جس کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ مناظرہ کیسے کرنا ہے اور اس کا جواب کیسے تلاش کر کے دینا ہے۔ اور یہ آگے اگر کوئی ایسا بریلوی بیٹھا تھا تو میں کہوں گا کہ اس مناظر سے ہم ایسے ہی اچھے بھلے ہیں۔ وہ کوئی مناظر نہیں، وہ صرف تمہاری طرح کوئی شہرت کا بھوکا کتا ہوگا جس نے مناظرے کی تیاری بھی نہیں کی اور پہلے ہی مناظرے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ ان کفار سے جب پہلے مناظرے ہو چکے تو اب ان سے مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان مرزائی اب کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جو یوٹیوبر مناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم یہ میری گفتگو سن کر ہی تم کم سے کم مناظرے کے لیے کچھ حاصل کر لو جو اس کمینے کے سامنے تم جواب دے سکو۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان مرزائیوں سے اس وقت مناظرہ کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پر بھی مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ اور نفع بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے پاس ایک نسخہ ہے چھوٹا سا، لیکن ہے بڑا کارگر، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں۔ قرآن حدیث کے جو علمی بحثیں ہیں اس سے پار وہی ہو سکتا ہے، اس سے پار وہی ہو سکتا ہے جس سے پہلے کبھی اس سمندر کو عبور کیا ہو، عام آدمی سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ قرآن حدیث کا حوالہ دے کر فوراً اپنے موضوع کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میری نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے کہ قرآن حدیث میں الجھے بغیر، قرآن حدیث میں دخل دیے بغیر، علمی مسائل میں آئے بغیر، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں، کہ اپنے عوام کو قرآن حدیث کے مباحث میں نہ ڈالیں۔ آپ میں اگر یہ صلاحیت نہیں کہ ان لوگوں کا جواب دے تو کس نے کہا کہ آپ یہ کام ضرور کریں؟ کیوں مناظرے کرتے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں ان لوگوں پر جو اسپیشلسٹ ہیں، جانتے ہیں ان کی چالاکیوں کو۔ جب ان سب کے یہ تو چلے گئے فتنے، لیکن وہ فتنہ تو اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ بولو نا، ان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی تو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پڑھنی چاہیے۔ بلکہ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، اتنا بڑا فتنہ تاریخ عالم میں آج تک کبھی نہیں آیا جتنا یہ۔ اس کے ساتھ آج بھی آمنا سامنا، بلکہ ہمارے تو اکابر فرماتے ہیں کہ ان سے محتاط رہو،
کو یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کوئی شیعہ نماز پڑھے اور کوئی اہل سنت نماز پڑھے، دونوں کا پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟ دونوں کا فرق واضح پتہ چلتا ہے. لیکن یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. یہ آذان بھی یہی کہیں گے، قرآن بھی یہی چھاپیں گے، نماز بھی ہو بہو ایسے ہی پڑھیں گے، آپ نہیں پہچان پاؤ گے. ان کا اور ہمارا ظاہر میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف عقیدے کا ہے، اور عقیدہ یہاں رہتا ہے، یہاں. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بھید صرف وہ ذات جانتی ہے. اس لیے ان سے محتاط رہنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر پڑھو گے نہیں یا سنو گے نہیں تو پھر کیسے محتاط رہو؟ قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے، آپ کے دل میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت لاشعوری طور پر کم ہو جائے گی. اس کا آنا یقینی نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. مسلمانوں کا عقیدے کا متزلزل ہونے کا خطرہ ہے. کم از کم اس بات کا تو خطرہ ہے کہ شناعت کم ہو جائے گی. ایک گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ حدیث سے ثابت ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کا حکم دیا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی رہنے میں یہ خرابی ہے. وہ اپنے دین کی طرف دعوت نہیں دیں گے آپ کو. ان کو. اور دوسری بات ہے کہ یہودیوں میں عیسائیوں میں فرق اتنا، یہود و نصارہ میں اور اسلام میں فرق اتنا واضح ہے کہ مسلمان کے ادھر سلپ ہونے کا خطرہ کم ہے. گیٹ اپ ہی چینج ہے دونوں کا. جبکہ قادیانی کا میں نے کہا کہ وہ وہی کوٹ سوٹ پہن کر آیا ہے، وہی گیٹ اپ اختیار کر کے آیا جو مسلمان کا ہے. تو اس دھوکے کی وجہ سے یہاں سے وہاں سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اس دھوکے کی وجہ سے یہاں سے وہاں سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اس خطرے سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے تعلقات اور دوستیاں مت رکھو. کبھی بھی کوئی مرزائی آپ کے سامنے اس بات کا مطالبہ کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات کے موضوع پر گفتگو میرے ساتھ کرو، ختم نبوت کے موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرو، انکار کر دو. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات کے موضوع پر گفتگو میرے ساتھ کرو، ختم نبوت کے موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرو، انکار کر. اجازت ہمیں نہیں ہے شرعی لحاظ سے. قادیانی واجب گردن زدنی ہے، مرتد ہے. اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی، اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی، اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی. ہم بیٹھے میرے ساتھ اور بھی دوسرے مقصد کر کے لوگ جیسے وہ آیا اس موت کے ملنے لگے. میں نے کہا اس نے سلام کیا. میں نے کہا نام نہ کہے نہیں ہو سکتا. اچھا جیسے ہی بیٹھے تو کہتے جی قرآن لے آؤ. میں کہتا ہوں قرآن ہوں اسلام. میں کہتا ہوں چین کے نام وہ میری بھی مون ملا ہے. یہ کوئی ڈائلاگ سیاست میں چلتے ہیں، تجارت میں چلتے ہیں. خبردار میں خوب بنتا کہتے ہیں قرآن پہ بات ہوگی. میں کہتا قرآن کی بات ہوگی. یہ جو بندی دوست بیٹھے ہیں ان سے میں بریلوی ہوں، یہ مجھ سے کریں، شیعہ کو میں اس سے کریں، وہابی کو میں اس سے کریں. تیرے ساتھ قرآن پہ بات نہیں ہوگی. سمجھ نہیں آئے گی. قادیانی سے بحث کرو گے وہ فاتحہ آپ کو کہے گا قرآن پہ آؤ، قرآن لے آؤ. قرآن پہ بات ہوگی سنی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا دیوبندی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا شیعہ سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا ان سے جو دین کے اندر ہیں. لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن میں، لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن میں. مرزا غلام قادیانی کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جائے، آپ تو مرزا قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں. اللہ معافی دے. ابے اس نے تو قرآن بھی کیا پیش کیا، اور میاں اس نے کیا پیش کیا ہے؟ اس نے تو 2 اور 2 4 آیتیں تو 2 اور 2 4 حدیثیں پیش کی ہیں. وہ تو قرآن اور حدیث سے باہر جایا ہی نہیں کرتا تھا مرزا سینئر. آج بھی دنیا کا ہر قادیانی مرزا یہی کہتا ہے آؤ قرآن اور حدیث سے بات کرو، آؤ قرآن حدیث سے بات کرو.